السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع دین چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ سبق نمبر 6، حرکات و تنوین۔ حرکات کے متعلق ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ زبر، زیر، پیش یہ تمام حرکات ہیں، اور تنوین 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین کے قواعد بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ، نون ساکن اور تنوین کے قواعد پیچھے ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر وہی قاعدے ہم دہرا لیتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ سب سے پہلے ہے اظہار۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ دوسرا تھا اخفاء۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ جن حروف کو میں نے کھینچا ہے، لمبا کیا ہے، ہم نے یہ بھی پیچھے قاعدہ پڑھا تھا کہ جن کے حروف اصلی 3 ہوں گے ان کو ہم لمبا کریں گے، الف اور حمزہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جس کے حروف اصلی 2 ہوں گے اس کو ہم نہیں کھینچیں گے، نہیں لمبا کریں گے۔ اس لیے جن کے حروف اصلی 3 تھے ان کو میں نے کھینچا، لمبا کیا، اور جن کے حروف اصلی 2 تھے ان کو نہیں کھینچا، الف اور حمزہ کے علاوہ۔ تو آگے تھا ادغام۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے، اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ، یعنی را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے، باقی 4 حروف میں غنہ کریں گے۔ حروف یرملون کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ چوتھا ہم نے پڑھا تھا اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ تو یہ 4 قاعدے ہم نے پیچھے پڑھے تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے اندر۔ اور تنوین کے اندر ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ تنوین کے 2 زبر کے بعد بعض اوقات الف اور بعض اوقات یا آ جاتا ہے، تو ہجے کرتے وقت یعنی جوڑ کرتے وقت ہم اس الف اور یا کو نہیں پڑھیں گے۔ تو چلیں آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی لیسن چونکہ لمبا ہے اس لیے اس کے ہم 2 حصے کریں گے، آدھا پہلے حصے کے اندر پڑھیں گے اور آدھا انشاءاللہ عز و جل دوسرے حصے کے اندر پڑھیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن نمبر 6، حرکات و تنوین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن۔ اس کو آبادن پڑھیں گے، آبادن نہیں کریں گے، کہ ہم نے پڑھا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کریں گے۔ تو زبر زیر پیش یہ حرکات ہیں، اس لیے اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے۔ آبادن، حمزہ زبر آ،
حا زبر حا آحا دال دو پیش دن احدن دال کو اس لیے کھینچا ہے ہجے کرتے وقت کہ ہم نے یہ پیچھے پڑھ لیا یہ بھی کہ جس کے حروف اصلی 3 ہوں گے اس کو ہم کھینچیں گے لمبا کریں گے. حمزہ زبر آ خو زبر خو آخا ذال زبر ذا آخا ذا ذال کو اس لیے لمبا کیا ہے چونکہ حروف اصلی دال کے 3 ہیں اس لیے ہجے کرتے وقت اس کو ہم لمبا کریں گے کھینچیں گے لیکن جب رواں پڑھیں گے تب اس کو نہیں کھینچنا تب لمبا نہیں کرنا. آخذ حمزہ زبر آ ذال زیر ذی اذی نون زبر نا اذینا حمزہ زبر آ میم زبر ما اما را زبر را امرا حمزہ زبر آ نون زبر نا آنا. یہ آنا یہ عربی گرامر کے لحاظ سے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے تو اس کے اندر الف جو ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. قرآن پاک کے اندر جہاں بھی یہ انا لفظ آئے گا اس کو انا نہیں پڑھیں گے آنا پڑھیں گے. تو ہجے کرتے وقت بھی ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے آنا پڑھیں گے. قرآن پاک کے اندر بھی جہاں بھی یہ آئے گا اس کو انا نہیں پڑھنا. آنا اس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو کے اندر میں. با زبر با خو زیر خوی باخی لام زبر لا باخی لا. یہاں بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ بعض اوقات ہم اس با کو جیم سمجھ لیتے ہیں. یہ جیم نہیں ہے یہ شروع کے اندر با ہے اس کے بعد اس کو ہم نون سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے با ہے اس کے بعد خا ہے. باخی لا با زبر با را زبر را بارا را زبر را بارا را تا دو زیر تن برارات جیم زبر جا عین زبر ع جع لام زبر لا جعل جیم زبر جا میم زبر ما جمع عین زبر ع جمع حا زبر حا سین زبر سا حسا دال زبر دا حسد حا زبر حا شین زبر شا حشا را زبر را حشرا خا زبر خا شین زیر شی خاشی یا زبر یا خاشی یا خا زبر خا لام زبر لا خالا قاف زبر قا خالقا خا پیش خو لام زیر لی خولی قاف زبر قا خولی قا ذال زبر ذا کاف زبر کا ذکا را زبر را ذکرا را زبر را فا زبر فا رافا عین زبر ع رافع
را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، راقابا، تا دو زیر تین، راقابت، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رن، سورورن۔ یہاں پر اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ جب دو لفظوں کے ہجے یعنی جوڑ کر لیں گے تو پیچھے سے ملائیں گے، پھر تیسرے حرف کے جوڑ کریں گے اور پھر پورے لفظ کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، صفا را، تا دو زیر تن، سفرتن، صاد پیش سو، حا پیش حو، صحو، فا دو زبر فن، صحفن۔ یہاں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ تنوین کے بعد بعض اوقات الف اور یا آ جاتا ہے، تو ہجوں کے اندر جوڑ کرتے وقت ہم اس الف یا کو نہیں پڑھیں گے۔ صحفن، واو زبر و، سین زبر سا، وسا، طا دو زبر طن، وسطن۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ وسطن، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زیر قن، طابقن، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر قن، طابقن۔ یہاں بھی الف کو نہیں پڑھیں گے۔ طا پیش تو، واو دو زبر ون، طون۔ یہاں بھی یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، طون۔ آج کا لیسن ہمارا یہیں تک ہوگا۔ نیکسٹ لیسن انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 6 حصہ دوم یہیں سے آگے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔